یہ مشرکین کیا ہیں؟ سب سے بدترین مخلوق، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس روئے زمین پر جو لوگ بستے ہیں مشرکین سے بدتر اور برا کوئی بھی نہیں، ایک چیونٹی بھی ہے تو بھی اس سے بہتر ہے۔ یہ بات قرآن کی روشنی میں اپنے دماغ میں بیٹھا لے کہ کافر یا مشرک کو کتنی بھی نعمت مل جائے وہ اس روئے زمین کا سب سے بدتر اور برا شخص ہے، برا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے بدترین مخلوق ہے جو اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والی۔ اب چھوٹی صورتوں میں اللہ کی توفیق سے ہمارے پاس جو سورہ ہے وہ کون سی سورہ ہے؟ کون سی سورہ کا نمبر ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ پچھلے ہفتے میں سورہ قدر کی تفسیر کی گئی تھی، کون سی سورہ آئے گی اس کے بعد؟ سورہ البینہ، سورہ البینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ یہ سورہ بینہ ہے اور مدنی ہے یا مکی ہے؟ سورہ بینہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ سورہ بینہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ سورہ بینہ ان 12 سورتوں میں سے ایک ہے جس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اس کو یاد کر لیجیے تاکہ آسانی رہے۔ تو مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، صحیح بات کیا ہے؟ زیادہ درست بات مدنی ہونے کی ہے، زیادہ درست بات مدنی ہونے ہی کی ہے۔ قرآن کی عظیم صورتوں میں سے ہے یہ۔ اس سورہ کے متعلق امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب سے کہا، ابی بن کعب سے کہا ان اللہ امرنی ان اقرا علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پڑھ کر کے سناؤں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وسمانی لک، اے اللہ کے پیغمبر کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے ابی بن کعب کو قرآن پڑھ کے سنائیں؟ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ قال نعم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں۔ فبکا، تو رونے لگے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قرآن کے سب سے عظیم قراء میں ہوتا ہے، اور پڑھنے اور پڑھانے کے کئی اصول اور ضابطے ہیں۔ جب معلم پڑھتا ہے، ٹیچر پڑھتا ہے اور طالب علم سیکھتا ہے، سنتا ہے، تو اس سے علم کے اندر حد درجہ اضافہ ہوتا ہے۔ حد درجہ کیا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ذکر کی ہے محدثین نے، اسی طریقے سے یہ کہ جو سلسلہ سند ہے وہ اللہ رب العالمین تک کیا ہے؟ پہنچ جائے، اللہ رب العالمین تک پہنچ جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام صحابہ کرام کی جانب یہ اشارہ کیا ہے کہ وہ قرآن کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال صحابہ میں بالکل ممتاز صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، قرآن کے سلسلے میں قرآن کے ماہرین۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو لوگ قریب ہو جاتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ابی بن کعب کے لیے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا. کہتے ہیں وَسَمَّانِي لَكَ، اے اللہ کے پیغمبر آپ یوں ہی مجھ کو سنا رہے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے کہ آپ ابی بن کعب کو قرآن سنا. اب اس سے بڑی فضیلت مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو یہ راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے کہ جو اللہ کے قرآن سے قریب ہو جاتے ہیں اللہ ان سے قریب ہو جاتا ہے، یا اللہ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا، کافر لوگ نہیں ہیں، چاہے وہ کافر اہل کتاب ہو یا مشرکین، منفکین باز رہنے والے، الگ رہنے والے. آسان لفظوں میں اہل کتاب اور مشرکین کے کفار اپنے کفر اور شرک سے باز رہنے والے نہیں ہیں، الگ ہونے والے نہیں ہیں. کب تک؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح نشانی اور دلیل آ جائے. جب تک واضح نشانی اور دلیل نہ آ جائے تب تک کافر لوگ، چاہے وہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہوں، وہ اپنے کفر و شرک کو چھوڑنے والے یا اس سے الگ ہونے والے نہیں ہیں. اس آیت کی کو سمجھنے میں مفسرین کا اختلاف بھی ہوا ہے، اور یہ ان آیات میں سے جس کی سمجھ عام انسان نہیں لے سکتا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اہل کتاب کو کفاروں میں شامل نہیں کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اہل کتاب ہے، یہ کافر نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا ہے. حالانکہ صرف اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کیونکہ کفر کا جو گریڈ ہے وہ ایک جیسا نہیں، کفر کے منازل ایک جیسے نہیں. اب وہ آدمی جو سرے سے اللہ کو نہ مانے، مانتا ہی نہ، اللہ پر یقین ہی نہ، اور ایک وہ آدمی جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے رسول کو نہیں مانتا، تو دونوں کے کفر کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے. مشرکین وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے. نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ توحید الوہیت ان کے پاس تھی ہی نہیں، صرف اللہ ہی اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ اور تصور مشرکین کے ہاں تھا ہی نہیں. لیکن اہل کتاب جو یہود و نصارہ تھے ان کے پاس وہ اللہ کو مانتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے دین کے اندر رد و بدل کرنے کی وجہ سے بگاڑ اور فساد پیدا ہو گیا، کفر و شرک پیدا ہو گیا. وگرنہ اگر وہ اپنی کتاب پر قائم ہے تو وہ توحید والے تھے، مومن تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین کے کفار میں لوگ اپنے کفر کو چھوڑنے والے، باز رہنے والے نہیں. انفقوں کے معنی ہوتے ہیں الگ ہونا، انفقاق الشیء کسی چیز کا الگ ہونا، اسی سے منفقین الگ ہونے والے، جدا ہونے والے، چھوڑنے والے نہیں ہیں. کب تک؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن اور واضح دلیل آ جائے. بینہ کہتے ہیں ایسی بات جو دلیل کے ساتھ ہو، ایویڈنس کے ساتھ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے ثبوت اور دلیل پیش کرنا اس کا کام ہے. البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے دلیل وہ پیش کرے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث اگر آپ کو یاد رہے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. یہ جو کفر و شرک کرنے والے ہیں، یہ بدعت و خرافات کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دلیل لے کر آؤ کہ کہاں منع ہے. بھائی دلیل دعویٰ کرنے والا پیش کرتا ہے. تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، دلیل آپ کو لانی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد مناتے ہو، اس کی دلیل آپ کو دینی، ہم کو نہیں دینی. آپ فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے دلیل دینا اس کا کام ہے. جو لوگ ابھی بدعت و خرافات کرتے ہیں وہ اپنے بدعت و خرافات پر دلیل پیش کریں گے کہ ہاں یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ عمل فلاں صحابہ سے ثابت ہے. اور اگر نہیں دلیل ہے تو ہمارا کام کیا؟ انکار کرنا. آپ کے پاس اگر دلیل نہیں ہے
آپ اپنی بدعات و خرافات پہ دلیل نہیں پیش کر سکتے، تو اصل یہ ہے کہ دین میں کوئی بھی بات بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ خلاص آپ محبت میں نچھاور ہو کر کے یہ کر رہے ہیں، محبتوں میں ڈوب کر کے کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کوئی دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے جو دعویٰ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، یہ دعویٰ آپ کر رہے ہیں، دلیل اس پر آپ کو ہی پیش کرنی ہے۔ تو یہ بھی یہ باتیں بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ رسول من، اب یہ بینہ کیا ہے؟ بینہ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ دونوں درست ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو قرآن آپ پر نازل کیا گیا، وہ قرآن کا ماننے والا ہے۔ جو قرآن کو مانے وہ رسول کو ماننے والا، دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا ایک رسول، رسول من اللہ، اللہ کا ایک رسول، یتلو تلاوت کرتا ہے، صحفا مطہرہ پاک صحیفے، اللہ کا ایک رسول پاک صحیفے تلاوت کرتا ہے، پاک کتاب پڑھتا ہے۔ صحفا مطہرہ سے مراد قرآن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور قرآن کو جو پاک کہا گیا ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن ہر طرح کے خلافت اور شک، ریب، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں، وہ کیا ہے؟ بالکل پاک و صاف ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفیں تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، جس پاک صحیفے کے اندر کیا ہے؟ صحیح اور درست احکام ہیں۔ کتب اصل لکھی ہوئی چیز جس میں درست مضبوط احکام لکھے ہوئے ہیں۔ جو قرآن تلاوت کرتا ہے اللہ کا پیغمبر، اس قرآن میں کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، جس میں تحریر کیے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، قیمۃ، درست احکام، مضبوط احکام، مناسب احکام، کہ اس قرآن کے اندر درست، صحیح اور مناسب احکام لکھے ہوئے ہیں، تحریر کیے ہوئے ہیں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، اہل کتاب یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شدت کے ساتھ، کہ وہ جب آ جائیں گے تو ہمارے تمام خرافات ختم ہو جائیں گے، ہم صحیح راہ پر گامزن ہو جائیں گے، ہمیں صحیح راستہ مل جائے۔ ہم اس نبی اور رسول کا انتظار کر رہے ہیں جس کی بابت تورات اور انجیل میں بات بیان کی گئی ہے، اور جب وہ آ جائیں گے تو ہمارے درمیان کوئی اختلاف اور انتشار نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ جس رسول کا انتظار کر رہے تھے، اسی رسول کے آ جانے کے بعد ہی یہ لوگ کیا ہے؟ فرقوں میں بٹ گئے، جدا جدا ہو گئے۔ اور کہنا یہ تھا کہ جب وہ رسول آ جائیں گے تو ہم سارے لوگ مل کر کے اس پر ایمان لائیں گے، ہر طرح کی کہ شرک، گناہ اور تمام چیزوں سے توبہ کر لیں گے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اہل کتاب یہود و نصارہ جدا جدا ہوئے، فرقوں میں بٹے، مگر کب؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانی آ گئی، ظاہر ہو گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ہی وہ گروہ میں بٹ گئے۔ کس اعتبار سے گروہ میں بٹ گئے؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے بٹے ہوئے تھے 72-73 فرقوں میں، 71-72 فرقوں کے اندر وہ بٹے ہوئے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا۔ یہاں پر جو بٹنا اور جدا ہونا کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس بات میں کہ وہ نبی آ جائے گا تو ہم سارے لوگ اس پر ایمان لائیں گے، لیکن اس نبی کی آنے کے بعد چند ہی لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لائے، اور اکثریت کیا ہے؟ ایمان سے الگ ہو گئے۔ تو ان میں کیا ہے؟
بڑھ گئے. کچھ لوگوں نے ایمان لائیں گے, کچھ نے کہا ایمان نہیں لائیں گے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بڑے عالم, ان لوگوں میں سے جو ایمان لے آئے. عیسائی بادشاہ اسحمہ نجاشی ایمان سے مالا مال ہو گئے. تو یہود و نصارہ میں بعض لوگ وہ ہیں جو ایمان لا کر کے اس میں شامل ہو گئے, جیسا کہ وہ کہتے آ رہے تھے کہ اگر وہ رسول آ جائے گا تو اس پر ایمان لائیں گے. باقی لوگ کیا اس سے الگ اور جدا ہو گئے. بعض لوگوں نے عام معنی مراد لیا ہے اس سے کہ اصل میں اہل کتاب تقسیم اور بٹے اس وقت جب ان میں تورات اور انجیل آ گئی. ان واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد وہ مختلف فرقوں اور جماعتوں میں بڑھ گئے اور تقسیم ہو گئے. اہل کتاب کا ذکر قرآن میں خاص طور سے آپ بارہا سنتے ہوں گے, اور اس سے پہلے میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ اہل کتاب کا ذکر کیوں دوسری قومیں اور امتوں کا ذکر نہیں ہو رہا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہہ دیا کہ کافر لوگ, تو کافروں میں اہل کتاب شامل, واضح طور پر ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور ان فتنوں سے بچے جو اس زمانے میں پھیلایا جا رہا ہے. اس زمانے میں پھیلایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب یہ کافر نہیں ہیں. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کہا تھا, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, کہ جس تک میرے نبوت اور رسالت کی خبر پہنچ جائے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو کہاں جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس زمانے کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے, اور آج کے یہود و نصارہ کے متعلق ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ نرمی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کا الگ سے ذکر کر رہا ہے, یہ اہل کتاب ہے, یہ کافر ہے ہی نہیں, یہ کافر ہے نہیں. یاد رکھیے ایمان اور کفر کا جو معاملہ یہ پل صراط ہے, یا تو گریں گے یا تو پار ہوں گے. اگر کوئی آدمی کسی کافر کے کفر میں شک کرتا ہے تو ایمان سے چلا گیا ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ نرمی کا معاملہ کریں, یہاں اللہ کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے کا معاملہ ہے. اسی لیے جو چیزیں اسلام کو توڑ دیتی ہیں نواقض اسلام میں سے وہ کیا ہے, من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہ او صحح مذہبہ فقد کفر اجماعا. جو کافروں کی تکفیر نہ کرے, کافروں کو کافر نہ سمجھے, یا ان کے عقیدے کو, ان کے مذہب کو صحیح سمجھے, یا ان کے کفر میں شک کرے, فقد کفر اجماعا, تو علماء کے اجماع کے ساتھ وہ آدمی کیا ہے, کافر ہو جاتا ہے. اور یہودیوں سے بڑا کافر کون ہے, جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا. نصارہ سے بڑا کافر کون, جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کا ان کی عبادت کرتے ہیں, اور آپ ان کے کفر میں شک کریں. اور جنہیں اللہ کے یہ تو اتنا کمزور تو ہم اور آپ ہو گئے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نجران کے جو نصارہ آئے ہوئے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور آپ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ آپ علی کو, حسن کو, حسین کو, فاطمہ وغیرہ کو جو لے کر آئے تھے, ثم نبتهل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, آئیے مباہلہ کر لیتے ہیں, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی. تو نجران کی یہودیوں نے کہا کہ نہ مباہلہ مت کرو, اگر یہ واقعی رسول ہوا تو ہماری پوری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. ہماری پوری نسل کیا ہے, تباہ و برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائیں گے. مگر واقعی اللہ کے پیغمبر رسول ہو گئے اور ان سے ہم نے مباہلہ کر دیا, تو مباہلہ کے لیے وہ تیار نہ ہوئے, حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. سورہ ال عمران میں اس کا ذکر ہے. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے یہ کسی بھی کفر سے کم نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو آدمی اللہ کو ایک مان لے خلاص, چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے یا نہ کرے. اور نبی علیہ یہود و نصارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ اللہ کے ایک ہونے میں کوئی معاملہ نہیں تھا, پریشانی صرف رسول کی رسالت کو تسلیم کرنا تھا. اور جو اللہ کو ماننے والا ہے, جب آپ نے یہ اقرار کر لیا تو جن چیزوں کا اللہ تعالی حکم دے رہا ہے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اسی لیے ایک جوڑا گیا ہے.
تمام احادیث کے اندر تمام جگہوں پر پلر صاحب ایمان کا ذکر ہوا، اسلام کا ذکر ہوا، تو دونوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی رسالت کا انکار کرتا ہے تو شرک پھر رسالت کرنے والا ہے۔ بہرحال تو اس یہاں پر کیا ہے، نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان اور کفر کے معاملے کے اندر انسان کیا ہے، بالکل بیدار ہو، کہیں سے غلبہ نیند نہ ہو، کوئی جو ہے جھول نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرنے والا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے اہم سبق کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، کردار کا، ان چیزوں کا بڑے انداز میں ذکر کرتے ہیں، ایسے تھے ویسے تھے۔ آپ اللہ کے بندے یہ بھی تو ذکر کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا لب لباب اور خلاصہ کیا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے آپ تو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہے، توحید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تھوڑی بھی جھول برداشت نہیں کی۔ آپ کے سامنے صحابہ، دو صحابی لڑ رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، ایک غصے میں مطلب غصے سے بالکل پاگل ہو چکا ہے اور چہرے سرخ ہو گئے ہیں، آپ خاموش ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں، لیکن جب صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا کہ لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء محمد بل قولوا ما شاء اللہ وحدہ۔ آپ نے فوراً روک دیا کہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول چاہے، بلکہ تنہا یہ کہو کہ جو اللہ چاہے وہ۔ ایسے ہی جب معاذ بن جبل واپس آئے شام سے اور سجدے میں پڑ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو فوراً آپ نے منع کیا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ کہیں بھی آپ دیکھ لیں، کہیں بھی عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، ان تمام معاملوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف، آپ کا اسٹینڈ، آپ کا رویہ کس قدر سخت تھا یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ توحید میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیے۔ وہ ابو طالب جو زندگی بھر آپ کی خدمت کرتے رہے اور آپ کی مدد کرتے رہے، جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں، ان کی تجہیز و تکفین میں شریک نہ ہوئے۔ اور اس بات کا ثبوت بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر بار بار کرتے رہتے ہیں، ان کا ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ آپ کے وہ چچا جن کو حمزہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا، لیکن ابو طالب کے متعلق اس طرح کی کوئی چیز نہیں، اور منع بھی کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور عباس بن عبد المطلب نے پوچھا بھی تھا کہ ماں اغنیت عن عمک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، بخاری کی روایت ہے۔ وہ آپ کے لیے لوگوں سے لڑائی کرتے تھے، غصہ ہوتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں، میری دعاؤں کی وجہ سے وہ جہنم میں سب سے ہلکے عذاب میں ہوں گے، سب سے ہلکے عذاب میں ہوں گے۔ لیکن اصل بات جو بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایسے چچا کی وفات ہوئی جس نے 50 سال تک آپ کی خدمت کی ہو، اور آپ ان کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہیں ہوئے، ان کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہ ہوئے۔ لیکن وہ شخص جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، عبداللہ بن ابی، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، اس کو قمیص دی وغیرہ وغیرہ، ساری کی ساری چیزیں، اور آپ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں 70 سے 71 مرتبہ اگر جنازہ پڑھاؤں تو معاف کر دیا جائے گا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ بنیادی جو چیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ توحید اور شرک کا جو معاملہ ہے وہ رشتہ داری، خون وغیرہ، ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے۔ بہرحال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور نہیں حکم دیا گیا ان کو مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ایسا ہی حکم کیا ہے
ان کو دیا گیا تھا. حنفاء یکسو ہو کر کے, پورے کنسنٹریشن کے ساتھ. حنیف کا مطلب ہوتا ہے آدمی شرک اور شرک کے تمام راستوں سے کٹ کر کے توحید کی طرف مائل ہو جائے, جھک جائے, اس کو حنیف کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اور اس کی دین حنیف پر قائم, یعنی اس کی طرف جھکتے ہوئے. اس کی طرف کیا ہے؟ جھکتے ہوئے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں, وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی سیدھا دین ہے, یہی سیدھا دین ہے, سیدھی ملت ہے. تو انہیں اس بات کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی خالص اللہ کی عبادت کریں, اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے, اس کی طرف جھکتے ہوئے نماز قائم کریں, زکات ادا کریں, اور یہی خالص درست اور صحیح دین ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم. دیکھیے ایک دم واضح آیت ہے. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا, چاہے وہ کافر اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے. الگ الگ بیان کرنے سے, ڈیفائن کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ اہل کتاب مشرکین سے ہٹ چکے ہیں. کافر یہ بھی ہے, کافر وہ بھی. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین کفروا, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا. اب وہ کافر لوگ کہاں سے ہوں؟ من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے ہو, والمشرکین یا بتوں کی عبادت کرنے والے لوگوں میں سے, یعنی مشرکین میں سے. فی نار جہنم, سب لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم کی آگ میں ہوں گے, جہنم کی آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک هم شر البریہ, اور یہ سب سے بدترین بری مخلوق ہے. یہ مشرکین کیا ہے؟ سب سے بدترین مخلوق, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اس روئے زمین پر جو لوگ بستے ہیں مشرکین سے بدتر اور برا کوئی بھی نہیں. ایک چیونٹی بھی ہے تو بھی ان سے بہتر ہے. یہ بات قرآن کی روشنی میں اپنے دماغ میں بیٹھا لے کہ کافر یا مشرک کو کتنی بھی نعمت مل جائے, وہ اس روئے زمین کا سب سے بدتر اور برا شخص ہے, برا انسان. اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم شر البریہ, یہ سب سے بدترین مخلوق ہے جو اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے, یہ سب سے بہترین مخلوق. اگرچہ زمین پر ان کا کوئی بھی اسٹیٹس ہو, کچھ بھی آپ کہہ لیں ان کو, لیکن اللہ کے ہاں یہ سب سے بہترین مخلوق. جزاؤہم عند ربہم, آپ جاننا چاہتے ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جزاؤہم عند ربہم, ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس جنات عدن, ہمیشہ رہنے والے باغات, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. کتنا بڑا مقام ہے اہل ایمان کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی وہ سب سے بہترین لوگ. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور یہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. ذالک لمن خشی ربہ, یہ مقام کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈر جائیں, یہ مقام ان کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کی خوشنودی, یہ بڑی نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ بڑی نعمت ہے. جنت میں داخل ہو جانا, جنت میں داخل ہونا, اس سے پہلے بھی ذکر کیا, جنت میں داخل ہو جانا یہی نعمتوں کی انتہا نہیں ہے. اس کے بعد بھی نعمت ہے اللہ کا راضی ہو جانا, اللہ کا خوش ہو جانا. اللہ یہ اعلان کرے گا کہ میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں, اب کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا. اور اسی طریقے سے اس سے بڑی نعمت کیا؟ اللہ رب العالمین کا
دیدار ہو جانا، اللہ رب العالمین کا دیدار ہو جانا۔ یہ سورہ بینہ تھی جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔